السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 261 اور سلسلہ وار عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ کا قصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، صفوان ابن امیہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اترو، فرمایا کہ نہیں حضرت پہلے بات وضاحت کیجئے کہ 2 مہینے کا ویزا ہے میرا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 مہینہ نہیں، میں 4 مہینے کا ویزا دیتا ہوں، تم اترو۔ چنانچہ صفوان ابن امیہ اونٹنی سے اتر گئے۔ عمر ابن وہب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں پہلے دیکھوں گا کہ آپ لوگ کیسے ہو، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ قصہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق برت رہے ہیں، کیونکہ کوئی بات نہیں، تم ہمارے اخلاق دیکھو، ہماری نمازیں دیکھو، ہمارے معاملات دیکھو، یہ دیکھو، اور پھر تمہیں اسلام پسند آئے تو قبول کرنا، اسلام پسند نہ آئے تو 4 مہینے کے بعد مکہ چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے صفوان ابن امیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، آج آویں، کل آویں، پرسوں آویں، لیکن وہ برابر اپنے شرک پر جمے رہے۔ اب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حنین کا ہوا، تو حنین میں طائف والوں سے مقابلہ تھا، اور غزوہ حنین بھی ہماری شریعت میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا لیکن غزوہ حنین، اب حنین جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہوں کی ضرورت تھی، کچھ ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو بلایا۔ یہ صفوان ابن امیہ یہ چودھری تھے، ان کے پاس زرہیں بہت تھی، ان کے پاس تلواریں، ہتھیار، خنجر یہ بہت ہوتے تھے صفوان ابن امیہ کے پاس۔ تو آپ نے کہا بھی ہمیں جانا ہے حنین میں، اب جو ہے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو کیا کریں، کسی نہ کسی تو لینا پڑے گا، مدینہ سے تو زرہیں منگوا نہیں سکتے۔ تو یہ صفوان ہے، اس کے پاس اسٹاک رہتا ہے، اور اس کے پاس جو اچھی اچھی زرہیں رہتی ہیں اور اچھے اچھے ہتھیار رہتے ہیں، تو اس سے معاملہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو بلایا۔ صفوان ابن امیہ آئے، یہ سمجھے کہ شاید مجھے اسلام کی دعوت دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے اسلام کی دعوت دے دی تھی ان کو۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ادب کے ساتھ بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تم سے 100 زرہیں، یہ زرہیں پہنی جاتی ہے، وہ ایسی زرہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی تلوار مارے تو بدن پر تلوار نہ لگے، وہ زرہوں پر لگے تو آدمی بچ جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی جیکٹ پہنتے ہیں کہ گولی نہ لگے، تو اس قسم کی وہ جیکٹیں ہوتی تھی۔ تو 100 زرہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ سے کہا میں تم سے ادھار لینا چاہتا ہوں، تو تم مجھے دو گے؟ صفوان ابن امیہ نے ایک جملہ کہا جس میں یہ بات ٹپک رہی تھی کہ حضرت یہ زرہیں جو ہے اب تو مجھے دینی پڑے گی، کیونکہ مکہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ مکہ ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں، پہلے تو ہمارے قبضے میں تھا، ہم لوگ مکہ مکرمہ کے مالک تھے، لیکن اب تو تم لوگ مالک بن گئے، تو کیا یہ زرہیں مجھے واپس ملے گی یا بس لے لی؟ تو آپ نے فرمایا لا لا یا صفوان بل عاریتن
رادتن، یہ جملہ کہا، بل عاریتن رادتن، یہ عاریت کے طور پر لے رہا ہوں، وقتی طور پر لے رہا ہوں، اور میں اسے واپس کروں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی زرہ ٹوٹ گئی یا خراب ہو گئی تو میں اس کے بدلے میں دوسری زرہ دوں گا یا اس کی رقم دوں گا۔ مطلب کہ کوئی دادا گیری سے نہیں لے رہا، خلاصہ کلام یہ آنکھیں دکھا کے نہیں لے رہا، میں تم سے ادھار لے رہا ہوں اور واپس کرنے کے لیے لے رہا ہوں، اور برابر 100 زرہیں تمہیں واپس کی جائے گی۔ تو صفوان ابن امیہ نے اپنے غلاموں کو اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ بچوں جاؤ، زرہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دو۔ زرہ جو ہے زمین زیادہ رکتی ہے رہنے کے لیے، وہ بہت کافی لمبا چوڑا ایریا کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ فرمایا کہ جاؤ تم جاؤ اور جا کر زرہ لاؤ۔ اب جو ہے یہ سارے کے سارے غلام زرہ لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا حضرت میری ایک درخواست ہے حضرت، ایک میری درخواست، بقیہ تفصیل کوئی